اچھا، تو آج کی گفتگو کا محور ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، شاید ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کیا ہے اور آخر اسے بنایا کیوں گیا؟ جی، اور دیکھیں سائنس ہمیں بتاتی تو ہے کہ ہم ایک ترقی یافتہ نوع ہیں، سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں۔ ہاں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ مطلب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس پر سائنس پوری طرح روشنی نہیں ڈالتی نا؟ بالکل، یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم تصوف کی طرف دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو ہماری اردو صوفی روایت ہے۔ جی تو وہاں انسان کی حقیقت اور مقصد کے بارے میں بہت گہرے روحانی جواب ملتے ہیں۔ یہ صرف جسم اور عقل کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں ذرا کھوج لگاتے ہیں کہ صوفیہ کی نظر میں انسان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں، تصوف میں انسان کو اکثر سر اسرار کہا گیا ہے، یعنی ایک پوشیدہ راز۔ سر اسرار، واہ! جی، اور اس سے بھی اہم، اسے ایک خاص امانت کا حامل سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ٹرسٹ، ایک ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے۔ اچھا، امانت وہ کیا چیز ہے صوفیہ کے نزدیک؟ عام طور پر اس سے مراد اللہ کے نور یا اس کے شعور، اس کی پہچان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، جو وہ کہتے ہیں صرف انسان کو دی گئی۔ اس کی اصل پہچان جسم نہیں، روح ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ بھی تو فرماتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ کی تجلی کا عکس ہے۔ بالکل بالکل، یعنی انسان ایک ذریعہ ہے اپنے رب کو پہچاننے کا، ایک دروازہ۔ اور اسی لیے اسے ایک مسافر بھی کہا گیا ہے۔ جیسے داتا گنج بخش اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی اصل کی طرف، یعنی عالم الست۔ عالم الست؟ جی، وہ ازلی دنیا جہاں روحیں اپنے رب کے سامنے تھیں، اس کی طرف واپسی کے سفر پر ہے۔ اور مولانا رومی رحمت اللہ کا وہ آئینے والا خیال بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں، کہ انسان اس آئینے کی طرح ہے جس میں حق اپنا جلوہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ آئینہ تو مطلب اکثر گرد آلودہ ہوتا ہے نا، نفس کی گرد، اسے صاف کیسے کیا جائے پھر؟ یہی تو اصل کام ہے۔ رومی ہی کہتے ہیں، تو خود کو نہ جان سکا ورنہ تو ہی کتاب الہی تھا۔ یہ گرد، جیسا آپ نے کہا، نفس کی ہے، ہمارا نچلا نفس، ایگو۔ اچھا، اسے صاف کرنا، جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تبھی تو سلطان باہو انسان کو عشق کا امانت دار کہتے ہیں۔ عشق کا امانت دار؟ جی، جس کے دل میں عشق الہی ہے وہی اس امانت کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی پہچان ہی عشق ہے۔ اور اسی سے جڑا ہے انسان کا خلیفۃ اللہ ہونا، یعنی زمین پر اللہ کا نائب۔ یقیناً۔ تو یہ خلافت صرف کوئی اختیار یا پاور نہیں، بلکہ ذمہ داری ہے اس امانت کو سنبھالنے کی اور اللہ کی صفات ظاہر کرنے کی، جیسے رحم، عدل، محبت۔ بالکل صحیح، خلافت اسی امانت کو نبھانے کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم کیا ہیں ہمیں لازماً اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا۔ جی، تو صوفیہ اور خاص طور پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے مطابق تخلیق کا جو بنیادی محرک ہے وہ عشق الہی ہے۔ عشق الہی؟ جی، اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اور یہ چاہت، یہ محبت، یہی تخلیق کا سبب بنی۔ وہ مشہور حدیث قدسی بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ بالکل، صوفیہ اسے عشق کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں۔ اچھا۔ اور قرآن پاک میں بھی سورہ احزاب میں جس امانت کا ذکر ہے جسے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ہاں، وہ مشہور آیت ہے، مگر انسان نے اٹھا لیا، صوفیہ کے نزدیک وہ یہی نور الہی کی پہچان اور اس عشق کی استعداد تھی۔ انسان نے یہ بھاری ذمہ داری قبول کی۔ تو خواجہ غلام فرید کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اسی امانت کا حق ادا کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کر کے واپس اسی نورانی اصل تک لے جانا جہاں سے وہ آئی تھی، اپنے اصل مقام لاہوت یعنی عالم الوہیت سے اس مادی دنیا ناسوت تک آنا۔ لاہوت سے ناسوت تک؟ جی، اور پھر عشق، معرفت اور تزکیہ کے ذریعے واپس لوٹنا۔ انسان کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر بنے، اس کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا آئینہ بنے۔ تبھی تو رومی کہتے ہیں، ہم اس دنیا میں پرائے ہیں، ہمارا وطن کہیں اور ہے۔ یہ دنیا گویا ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ صحیح۔ ایک سرائے، روح اپنے اصل گھر کو پکارتی ہے۔ بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا بھی یہی نکتہ ہے کہ انسان اس لیے بنایا گیا کہ اپنی اصلیت کو پہچانے۔
خود شناسی. جی، خود شناسی. اور جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کے وجود سے حسن الہی، اللہ کی خوبصورتی جھلکتی ہے. جب نفس کی گرد صاف ہو جائے تو یہ آئینہ صرف حق کو دکھاتا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، صوفیانہ نقطہ نظر سے انسان کی تخلیق محض ایک حیاتیاتی واقعہ نہیں ہے، نہ ہی صرف دنیا میں آ کر کوئی امتحان دینا ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. انسان، آپ کہہ لیں، عشق الہی کی امانت اٹھائے ہوئے ایک روحانی مسافر ہے. وہ اللہ کا نائب ہے. اس کی صفات اور تجلیات کا آئینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی اصل شناخت روح ہے، جسم نہیں، اور اس کا مقصد حیات ہے خود شناسی اور خدا شناسی. اور یہ سفر اپنے اندر کے آئینے سے نفس کی وہ گرد صاف کرنے کا ہے تاکہ وہ چھپا ہوا نور ظاہر ہو سکے. جی بالکل. تو آج کی گفتگو کے بعد شاید یہ سوال غور طلب ہے کہ وہ امانت جسے انسان نے اٹھایا، آج کے دور میں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ایک اہم سوال ہے. اور ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس عظیم ذمہ داری کو کیسے سمجھ